جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسانی حیات مختلف افکار، اقوال، افعال، معاملات، تعلقات اور حقوق و فرائض کا مکمل پیکج ہے۔ سانس کے شروع ہونے سے سانس کے ختم ہونے تک یہ زندگی اگر شعور کے ساتھ گزاری جائے تو اللہ رب العزت نے اس میں دنیا میں بھی عزت رکھی ہے، آخرت میں بھی وقار رکھا ہے۔ اور اگر اس کو مجبوری سمجھ کے، گلے کا کانٹا سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے گزارا جائے، گزرنی پھر بھی ہے، لیکن یہ گزارا اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث، دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث، دنیا بھی بے ہنگم سی اور آخرت بھی بے مزہ سی، تو پھر کیوں نہ پورے شعور کے ساتھ جیا جائے اور اپنی زندگی کو انجوائے کیا جائے، اور اس کی جتنی بھی جہات اور پہلو ہیں ان کو باقاعدہ تلاش کر کے، دیکھ بھال کے، زندگی کے ان چند دائروں سے خود کو نکالیں جن میں ہم پھنسے ہوئے۔ ہر انسان کی زندگی کے عموماً 3 دائرے میں نے دیکھے ہیں۔ گھر میں ہوتا ہے، گھر سے جاب کی طرف یا جہاں اس کا کام ہے، اس کے درمیان گھومتا بھاگتا رہتا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ بہت کم ہے کہ جو لوگ زندگی کو ان 2 دائروں سے نکال کے کہیں باہر بھی نکلے۔ اس حوالے سے ہماری آج کی ملاقات اس عنوان کے تحت ہے، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں اہل ایمان کو وصف کے ساتھ آواز دے کے، بلاوا دیتے ہوئے، پکارتے ہوئے یہ حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اہل ایمان، اہل یقین، اہل اتقان، آپ اسلام کے پریکٹیکل میں، حیات کے معاملات میں، زندگی کے رویوں میں اپنے آپ کو پورے کا پورا لے آئیں۔ یہ کرنا ہے، اور یہ کب ممکن ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جب تلک آپ شیطان مردود جو آپ کو آپ کے حقوق سے دور کرتا ہے، فرائض سے دور کرتا ہے، رشتہ داریوں سے دور کرتا ہے، آپ کو زندگی میں بندگی سے دور کرتا ہے، خالق، مالک اور رحمان سے دور کرتا ہے، آپ اس کی چال میں مت آنا۔ اس کے بول بولو گے، چال چلو گے، اس کی باتوں میں آؤ گے، شکنجوں میں پھنسو گے، اس کے جال میں جب اپنے آپ کو دے بیٹھو گے تو پھر اس کی چال تمہاری چال ہوگی اور تمہاری چال اس کی چال ہوگی، اور یہ زندگی بھی نڈھال کر دے گی اور آخرت کو بھی بیکار کر دے گی۔
اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ یاری کے روپ میں آتا ہے، یار بن کے دکھاتا ہے، دوست کہلاتا ہے، خیر خواہ پیش کرتا ہے، مگر ہے نہیں، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرات، اللہ کی اس وضاحت کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے بعد مالک فرماتے ہیں پہلے اہل ایمان کو دعوت دی، اب یہ دعوت پوری دنیا میں عام کر دی اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو تم میری مخلوق ہو، یہ بات سن لو، پہلے دن سے آخری دن تلک میں نے ڈیل کے لیے خالق اور مخلوق، مخلوق اور مخلوق، ان کی آپس میں جو ڈیل ہے، رویے ہیں، معاملات ہیں، حقوق و فرائض ہیں، اس کے لیے میں نے جس چیز کو چنا ہے وہ سیفٹی والا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جن لوگوں نے اسلام کی جگہ باقی 4199 ازم بنائے ہیں اسلام کے ہوتے ہوئے، جنہوں نے دیگر راہیں اختیار کی ہیں، ان کو اطلاع ہونی چاہیے کہ یہ اختلاف منزل من اللہ کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے والوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ بغیم بینہم، انہیں رب کی اطاعت اور وقت کے نبی کی فرما برداری میں بوجھ نظر آتا تھا، وہ یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، لہٰذا بغاوتوں پہ اترے۔ بغیم بینہم، ان کی یہ سرکشی نے، بغاوت نے، ضد اور انا نے یہ دن کھڑے کیے لا کے کہ وہ کفر اور انکار پہ اتر آئے کہ اسلام کچھ نہیں ہے، یہ بیکار ہے، فضول ہے، دقیانوسی ہے، پرانی باتیں، حالات حاضرہ سے میچ نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے لیے اسلام چنا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ہم نے آپ کو اقرار اور انکار دونوں کا اختیار دیا ہے۔ اگر کوئی انکار پہ اترا اور کفر پہ اترا اور ہماری آیات اور نشانیوں کو اور کتاب کو ریجیکٹ کیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو وہ اللہ کے حساب و کتاب کے شکنجے میں ہے اور بہت جلد اس میں پھنسنے والا ہے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ اب آلٹرنیٹ کچھ مل سکتا ہے؟ مجھے ایک میڈیسن ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے، مجھے وہ نہیں مل رہی، سیم سالٹ کے اندر، فارمولے میں، مجھے فارمیسی والا کہتا ہے کہ سر آپ یہ لے جائیں، وہی چیز ہے آپ لے لیں۔ رب نے نظام بنایا، دنیا آلٹرنیٹ 4199 نظام بنا کے بیٹھی ہے، ازم بنا کے بیٹھی ہے، سیٹ اپ لگا کے بیٹھی ہے۔ بھائی اسلام رہنے دو، یہ آج کل نہیں چلتا۔ جدید جو ہے وہ سوچ اور فکر لے لو، جدیدیت میں آ جاؤ، اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ کھڑا کرو، پرانے سیٹ اپ سے نکلو تو کیا چلے گا۔ جب میں نے مالک سے رجوع کیا میڈیسن میں، جیسے میں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو کہنے لگا بھائی نہیں، معذرت، جو لکھ کے دیا ہے وہ لیجئے۔ ڈاکٹر پہ شک ہو سکتا ہے، مجھے رب پہ شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ یاد رہے، آل عمران کسی حوالے سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے جنہوں نے پوری دنیا میں فرقے پیدا کیے، لوگوں کو گروہوں میں بانٹا، حق کو ریجیکٹ کیا، نظام اور سسٹم بدلے، انہی کی اولاد کے نام پہ یہ سورت، اس میں کہا جا رہا ہے آپ اسلام کے علاوہ کوئی پیکج لگا سکتے ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لیکن ہم اس پہ وہ سروسز نہیں دیں گے جو وعدہ کر رکھا ہے، وہ صرف اسلام پہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم وعدوں کے جھوٹے نہیں ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہم جو وعدہ کرتے ہیں نبھاتے ہیں، ہمارے فیصلے برحق ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ہم بات کے پکے ہیں، گفتگو کے سچے ہیں، لیکن جو تم پیکج بدل رہے ہو حیات کا، اسلام سے ہٹ کے کوئی اور ازم لے رہے ہو، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں ناقابل قبول اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ، خسران بھی، نقصان بھی۔ اللہ جی آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ آج ہم 40 چیزیں
اسلام کی موٹی موٹی 2 آیتوں میں اللہ نے ذکر کر دی ہیں، صرف 2 آیتیں، ہے تو بہت کچھ لیکن کتاب اللہ کا، شریعت کا خلاصہ نکال کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، پہلی چیز حرام اور حلال کا خیال رکھ لو، جامع پیکج ہے، کچھ نہیں لینا کچھ لینا ہے۔ میں بارہا مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر میری گاڑی پیٹرول پہ ہے تو میں اسے ڈیزل نہیں ڈلواتا، کمپنی کا قاعدہ ہے، پمپ پہ دونوں آپشن موجود ہیں، ڈیزل بھی موجود ہے پیٹرول بھی موجود ہے۔ اب اختیار مجھے ہے، میں ڈیزل ڈلواتا رہوں، پمپ کو کیا، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے لے جائیں، روکتے ہیں ہم، سمجھاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ڈلوانا ہے آپ کے، لیکن اگر میرے میں دانائی، عقل مندی اور شعور ہوا، ذہن میں فطور نہیں ہے، تو پھر میں خیال رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی زندگی میں کیا چیزیں آپ نے شامل نہیں کرنی، جن سے بچنا ہے، ان میں پہلی چیز مردار ہے، حرمت علیکم المیتہ۔ جانوروں میں 4 مرداروں کا ذکر آگے چل کے اسپیشل ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا المیتہ، یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے کسی کی خواہشات کو مار کے، اس کی جیب میں 5000 روپے تھے، بنتا نہیں تھا، آپ نے اس کا ناجائز چالان کر دیا ہے، آپ نے مرا ہوا مردار لیا ہے جو اس کے بچوں کا رزق تھا، جو مشکل سے اس نے کمایا تھا، آپ نے اس کی دہاڑی مار لی ہے، یہ حق نہیں تھا، حلال نہیں تھا، مردار ہے۔ رشوت لے لی ہے، مردار ہے۔ غیبت کی ہے، مردار ہے۔ 2 اشخاص جو ایک دوسرے کے ساتھ کسی کی بابت بات کر رہے تھے، پیغمبر نے مرے ہوئے گدھے پہ ان کو کہا تھا اس میں منہ مارو اور گوشت کھاؤ، پریشان ہو گئے نفیس پیغمبر، پاک پیغمبر، پاک شریعت، گدھا حرام، مڑا ہوا، جلا ہوا، سڑا ہوا، سڑاند والا، بدبو والا، سمیل والا، کیڑے پڑے ہوئے، گوشت کی رنگت بدلی ہوئی، اسے کیسے کھائیں؟ کہا مرے ہوئے بھائی کا بھی تو مردار کھا رہے تھے۔ المیتہ، ہر وہ چیز جو جائز نہیں ہے آپ اور میں کسی بھی انداز میں، مثلا امتحان میں بچے کو نقل کروائی جا رہی ہے یا وہ خود کر رہا ہے، مردار ہے، اس پہ لگنے والا نمبر مردار ہے، جب تلک ڈگری اس کے پاس ہے، اس پہ جاب لگی ہے یا کسی بھی حوالے سے اس کو یوز کر رہا ہے، خود بھی مردار کھا رہا ہے اور بچوں کو بھی۔ اور یاد رہے کہ مردار سے شکل نہیں بدلتی، جو لوگ مردار کھاتے ہیں ان کی شکلیں نہیں بدلی، اس سے نسل بدلتی ہے، اور جب نسل بدل جاتی ہے تو پھر انسان کو دنیا میں اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کی جون بدل دی جائے اور نسل بدل دی جائے۔ دوسری 2 مستثنا کی گئی ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، لیکن آگے ذکر کروں گا۔ یہاں اللہ نے کچھ بھی مستثنا نہیں کیا، حرمت علیکم المیتہ۔ حلال کیا ہے کہ جائز طریقے سے رب کا نام لے کے، رب کو یاد کر کے، تکبیر کہہ کے جانور کو معروف اسلامی طریقے سے ذبح یا نہر کیا جائے تو حلال ہوتا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں المیتہ، میں 200-250 تفاسیر کو لگ بھگ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ کسی نے یہ معنی کیا نہیں ہے، لیکن سچی بات ہے۔ میں ایک چالان دیکھ رہا تھا، کاٹ رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے یار میرے بچیاں دی روزی ہے، میرے کو اس تو علاوہ کچھ نہیں، یہ تو کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں، یہ تو حرام لے کے جا رہا ہے۔ وہ چیخ رہا ہے اور وہ مزے سے انجوائے کر رہا ہے، مجبور کی مجبوری سے کسی قسم کا فائدہ اٹھا کے اس مردار کو اگر آپ اور میں لقمہ بنا رہے ہیں تو بچیے، حرام ہے۔ داخل ہونا ہے تو داخل ہونے سے پہلے نہانے گئے سوئمنگ پول، تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے وائٹ کلر کی جو ہے وہ نکر پہنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بھائی نہیں، معذرت، اس سے پانی میں جانے کے بعد آپ کی باڈی شو ہوگی، چینج کر کے آئیں کلرفل۔ دنیا میں رہنا ہے، یہاں اترے ہو، کس سے تمہاری شخصیت داغدار ہوگی؟
اور اس کا ظاہر برا لگے گا، اس کا امیج اچھا نہیں رہے گا، دنیا ہنسے یا کل قیامت کے دن جگ ہنسائی بنے، اس سے بچنے کے لیے مردار سے آپ کو اور مجھے بچنا ہوگا۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، فراڈ، دھوکے، ہر وہ چیز جو 2 نمبری سے حاصل کی گئی ہے اور اس پہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، مردار ہے۔ دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں والدم، خون نہیں پینا۔ ہم نے کہا کہ بہتا ہوا حلال جانور کا خون حرام ہے، ماں کا خون پینا جائز ہے، باپ کا خون، بیوی کا خون، شوہر کا خون، بچوں کا خون، رشتہ داروں کا خون، عزیز و اقارب کا خون، کمزور کا خون پی رہا ہے ہمارا معاشرہ آج خون۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کون سا خون ہے کہ جس میں ہم نے دانت نہیں گاڑے ہوئے؟ والدم، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ پورے شہر نے تو پہنے ہوئے دستانے اتنی صفائی سے خون پی رہے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ ہم بلاؤں سے بچ گئے، خون پینے والی چڑیلوں سے بچ گئے۔ چڑیل کا نام سنا ہے مگر کبھی آئی نہیں۔ ہم نے طلسماتی ہوش ربا، بہت ساری چیزیں، جادو، انتر منتر، جن جنات، آسیب، ہمزاد سنے ہیں، مگر انہیں شاید اتنا خون کرتے نہیں دیکھا جتنا خون پیتے انسانوں کو دیکھا۔ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ یاد رہے، آدمی کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ اگر آپ بہت بڑے فنکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں انہاں دا جینا حرام کر دینا ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، مجھے نہیں پتا، میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ پاجی کہندے سی میرے گھر تے کوئی مچھر نہیں مار سکتا، انہوں نے پاجی نو آپ مار چھڈے۔ ابھی جو پچھلے دنوں لاہور میں ہوا ہے، یہ دنیا ہے، اوپر اگر رب دیکھ رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اتنا خون نہ پیو کہ وہ خون بعد میں تمہارا خون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے اور زندگی کو اجیرن کر دے۔ تیسری چیز، ہاں یہاں اگر جانور کا خون مراد ہے تو پھر 2 خون مستثنیٰ ہیں، ایک جگر کا خون اور دوسرا تلی والا خون، یہ کھانے کی حد تلک ہے۔ اگر آپ پینے پہ اتر آئے ہیں تو پھر وہ انسانوں کا ہو یا جانوروں کا ہو، خون حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسری چیز جو حرام کی ہے، خنزیر، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، یہ حرام ہے، بحری ہو یا بری ہو، سور حرام ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا مسلمانوں میں کچھ دائیں بائیں گھومتے بھی ہیں، ابھی تلک اللہ کا شکر ہے کہ بر صغیر میں، باہر کا مجھے پتہ نہیں، بر صغیر میں کم از کم یہ ایک خنزیر مسلمانوں سے بچا ہوا ہے، مارتے ہیں، شکار کرتے ہیں، لیکن شاید نہیں کھاتے۔ لیکن قیامت کی نشانیاں، باہر جا کر کے اگر پرہیز نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتا تو اس سے بچتے رہیے گا۔ اور صاحب قرآن پہ اگر یقین ہے تو اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے کہ بائی نیم گدھا بھی حرام ہے۔ مجھے نہیں پتا حقیقت کیا ہے، یہ کوئی تشہیر ہے جھوٹی یا حقیقت ہے کہ گدھا کھلایا جا رہا ہے، گدھا کھایا جا رہا ہے۔ اگر جھوٹی تشہیر ہے تو اللہ تب بھی بچائے، اور اگر حقیقت ہے تو میرا مالک پھر بھی اس سے محفوظ رکھے۔ پیغمبر کی کچھ حیا ہوتی ہے، دین سے شریعت کی کچھ وفا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے چوتھی چیز کا ذکر کیا، غیر اللہ کے نام پہ کردہ جانور حرام ہے، بچ جانا، وما اہل لغیر اللہ بہ۔ بھائیو، میں اس آیت کے اس جملے کے اوپر صرف اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھ کے کسی اور کو نہیں، مجھے اسی کو جان دینی ہے۔ جتنا یہاں روح کانپتی ہے نا، شاید کہیں کانپی ہو کہ یار 80% لوگ منبر پہ کھڑے ہو کے ایک خطیب کی بات پھر سوسائٹی میں، قبرستانوں میں، درباروں پر، مزاروں پر، دستاروں اور سرکاروں پر، جیسے ایک ہندو جانور کو لے کے، ایک سکھ جانور کو لے کے، وائی شیپ کی نا تھونی سی زمین میں گاڑ کے ہک، وائی شیپ، اس کے اندر جانور کی گردن پھنساتے ہیں۔ جب اس کا سر پھنس جاتا ہے،
پیچھے سے دو لوگ اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک بندہ تلوار مارتا ہے، وہ گردن کٹ جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں جانور کو بلی چڑھانا، بلی چڑھانا۔ مسلمانوں نے کہا یہ حرام ہے۔ بھئی آپ کیا کرو گے؟ ہم تو اپنے بزرگوں کے نام جانوروں کی بلیاں کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ آشیاں بنا کے، آستانے بنا کے، جگہ مقرر کر کے، پتھر رکھ کے، جانور کی اوپر گردن رکھ کے، دو لوگ یا ایک بندہ سینگ سے پکڑ کے، ایک ٹانگوں سے پکڑ کے، تیسرا پتھر مارتا یا وار کرتا، اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا اور کہتے کہ ہم نے یہ بزرگ کے نام پہ جانور دے دیا۔ وہی کام ہمارے مسلمانوں نے کیا، جانور لیا، بابا جی کی دربار کے نام، سرکار کے نام، بزرگوں کے نام۔ نظر مولا نیاز حسین، مولا علی نے ساری زندگی اور جناب حسین نے ساری زندگی ایسی کوئی بلی، ایسا کوئی جانور، ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ ڈر لگ رہا ہے کہ ان 80% لوگوں کا کیا بنے گا جنہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ حرام ہے۔ انہیں کہا جاتا نہیں 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 بھائی، جانور حلال ہے، بکرا حلال ہے، چھترا حلال ہے، بچڑا حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، ویڑا حلال ہے، یہ سنڈا حلال ہے، بھینس حلال ہے، کٹا حلال ہے۔ کس مولوی نے آپ کو کہہ دیا؟ او بھائی یہ کسی مولوی کے اخان نہیں ہے، اللہ نے عموم کے ساتھ کہا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ جس بھی چیز کو رب کی ہے، رب کے علاوہ کسی اور کے نام پہ، یہ پروفیسر کے نام کا بکرا ہے۔ بھاجی ہم جب جانور قربانی کا بھی کرتے ہیں نا، یاد رکھیے گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عبدالرزاق کے نام کا بکرا ہے۔ ہم قربانی ایک گھر کی طرف سے وَعَلَىٰ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةٌ، ہر گھر والوں پر ذمہ ہے قربانی، اگر مالی حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور جب پیغمبر نے کہا تو کیا کہا؟ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد۔ اللہ قربانی تیرے نام کی ہے، دینے والا محمد ہے، آل محمد ہے، اور امت محمد اس وقت سارے قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ اس چیز کو بھی زیر نظر، زیر بحث، زیر موضوع لائیے۔ اگر آپ لوگوں سے نہیں چھڑوا سکتے تو کم از کم احتیاط کیجئے، بڑی خوفناک شکل ہے۔ اللہ نے اس کو سور کے ساتھ، خنزیر کے ساتھ برابر میں اور پراپر میں ذکر کیا ہے۔ یاد رہے کہ اگر بھول کے یا کسی طرح دنیا میں خنزیر کا گوشت کھاتا رہا، کبیرہ گناہ ہے، قیامت والے دن اللہ بخش دے۔ لیکن اگر شرک ہو گیا، وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ کہتے ہیں تو آدھا آدھا بھی کر دے، آدھا اللہ کا آدھا میرا، تو اس میں شیر ڈال دے، 99% اللہ کا، 1% میرے پیر جی کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انا اغنى الاغنیاء، مجھے نہیں چاہیے تیرا 99%، سنبھال کے رکھ، دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ 2-4 حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو مردار کی شکلیں گنواتے ہیں، 5ویں نمبر پہ والمنخنق، کسی کا گلا دب جائے، گل گھوٹو وہ خود لے لے، کوئی دوسرا اس کا گلا دبا کے مار دے، حرام ہے۔ جانور گلا دب کے مر جائے تو حرام ہے۔ کتنی خواہشات کے گلے دبا کے مارا ہے ہم نے لوگوں کو، کتنے بچوں نے باپ کا گلا دبایا جائیداد کے لیے، ماؤں کے گلے دبائے گئے چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے، بیویوں کے گلے دبے، سوشل میڈیا پہ ٹرائل ہوئے، پتہ چلا گھر والوں نے گلا دبا کے مارا تھا۔ کیا خواہش تھی؟ دوسری کرنی تھی، بھائی کر لیتے، مار کے گلے دبا کے، کہا یہ گل گھوٹو بھی مردار ہے۔ میں ساتھ میں دوسرے اشارے کیوں کر رہا ہوں کہ ہم جانوروں میں کوئی گل گھٹ کے مر جائے تو اسے مردار کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، افسوس ہوتا ہے فلاڑیاں دی مجھ مر گئی، افسوس کر رہی ہے۔ مگر جہاں کردار مر گئے، رویے مر گئے، شعور مر گیا، بڑا محسوس ہوتا ہے۔ تیرا محسوس نہ کرنا تو اس لفظ پہ دوسرے آگے مردار میں جو دوسرا ہے مجموعی طور پہ چھٹا حرام ہے، والموقوذہ،
موٹے آلے کے ساتھ چوٹ ماری جائے سر میں. کچھ جانور لوگ ایسے بھی مارتے ہیں, جھٹکا دیتے ہیں, موٹا ڈنڈا مار دیا سر میں, اینٹ مار دی, پتھر مار دیا, جانور مر گیا. فرمایا لوگ کھاتے رہے, مسلمانوں تمہارے اوپر ہمارے سیفٹی پیکج میں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں, کیونکہ اس کا بلڈ اس کے اندر ہے اور یہ نقصان دہ ہے, تو ایسا جانور مت کھانا. تو ہم یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کتنے غیر محسوس طریقے سے ہم لوگوں کو مارتے ہیں اور ان کے جذبات قتل کرتے ہیں, جسم کی روح نکال دیتے ہیں. نمبر 7 والمتردیہ, جسے ٹکر مار کے مارا جائے, بلکہ پہلے یہ کہہ لیں کہ بلندی سے گر کے مرا ہوا, پہاڑ سے گر گیا, کنویں میں گر گیا, ہائٹ سے گر گیا, مکان کی چھت پہ جانور تھا گر گیا. سر جی یہ مردار ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو ہم بلندیوں پہ چڑھا کے پھر گراتے ہیں اور مار دیتے ہیں. اس بلندی کا کیا فائدہ جس میں دوسرے لوگ بولنے نظر آنے لگے. سر جی یہ بھی مردار ہے. اگر اللہ نے عہدہ کرسی دے دی ہے, دوسرے لوگ چھوٹے لگنے لگے ہیں, آپ بڑے ہو گئے ہیں, دوسرے چھوٹے محسوس ہونے لگے ہیں, آپ کا قد کاٹ سیاسی طور پہ, دینی مذہبی طور پہ, کسی بھی حوالے سے دنیاوی طور پہ بڑا ہو گیا ہے, اور آپ دوسروں کو اپنے نیچے بلندیوں سے پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, تو پھر ایسی بلندی پہ یا سلام مردار ہے. بلندی سے کسی جانور کو دھکا دیا جائے یا خود گرے, کوئی ہمیں گرا دے یا ہم کسی کو گرا دیں. 8ویں نمبر پہ ون نتیحہ, ٹکر سے, ایکسیڈنٹ سے, انسیڈنٹ سے مرنے والا جانور. معروف اسلامی طریقے سے تکبیر نہیں ہوئی تو حرام ہے. بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو, کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. اسلام میں آنا ہے تو ان چیزوں سے تھوڑا پہلے بچیے. 9ویں چیز وما اکل السبع, جسے درندوں نے کھا لیا ہو, جسے درندوں نے کھا لیا ہو. حضرات, درندہ جس جانور کو کھائے, جانور حرام کر دیا گیا, جانور حرام کر دیا گیا. وہ پورے کا پورا کھا لے, وہ آدھا کھا لے, بچا ہوا آدھا حصہ کاٹ کے میں پکا سکتا ہوں, کہا نہیں. اللہ فرماتے ہیں الا ما ذکیتم, ہاں جسے تم بچا کے تکبیر پڑھ لو. اس نے درندے نے پکڑا, آپ نے چھڑا لیا, جانور ابھی سانسیں باقی تھی, آپ نے تکبیر کی, جانور ذبح کر لیا, اونٹ تھا نہر کر لیا, یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے. حضرات, میں اس 9ویں نمبر پہ روک کے کہوں گا, درندوں کا کھایا جانور حلال ہوتے ہوئے بھی حرام. انسان کو درندہ بن کے کاٹے تو جواز ہے. اگر میں صرف اسی موضوع کو رکھوں نا, تو مجھے لگ رہا تھا, میں ایک دفعہ مواد دیکھ رہا تھا کہ انسان جب درندہ بنتا ہے تو دنیا کا سب سے خونخوار جانور ہوتا ہے. سب سے خونخوار جانور, سانپوں سے زیادہ زہریلا اور جنگل کے درندوں سے زیادہ. اگر کسی کے دانتوں کو خون لگا ہوا ہے, میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت کم دیکھا ہے کہ درندے نے کسی انسان کو چیرا پھاڑا. ایک نائٹ صرف الائیڈ کی ایمرجنسی میں آ جائیے, سرجیکل میں, اور دیکھیے کہ کتنے انسان درندے بن کے, کتنے, بلکہ ایمرجنسی کے اندر بھی آ کر کے, پھر ہاسپٹل کے اندر آ کے بھی درندے. اگر وہ آپ کے وار سے وہاں بچ گیا ہے پھر اندر آ کے, تو اس حوالے سے بھی اسلام کے پیکج کو دیکھیے گا. 10ویں چیز وما ذبح علی النصب, صرف غیر اللہ کے نام کر دو, رب کو یہ بھی گوارا نہیں. اور اگر کسی خاص جگہ پہ جا کر کے جانور کو ذبح کرو, نہر کرو, قربانی کرو, بکرا دو, چھترا دو, نظر دو, نیاز دو, پھر گوشت بناؤ, دیگے بناؤ, چڑھاؤ, نذرانے دو, اللہ کہتے ہیں حرام ہے. اسی طرح جیسے خنزیر حرام ہے, جیسے مردار حرام ہے, حرمت حرام ہے تمہارے اوپر. لیکن میں اتنا ہی دکھی ہوں آیت کے اس جملے پر بھی. 80% لوگ, اگر یہ بات سچ ہے کہ سواد اعظم میرا ننیال ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بریلویت کے لیے جائز ہے, رب کے لیے بریلویت کا بھی وہی قرآن ہے, وہی رحمان ہے, وہی اللہ ہے, وہی دین ہے, وہی اصول ہے, وہی ضابطہ ہے, میری بات پہ نہ جائیے. لیکن کبھی تنہا بیٹھ کے سوچنا رب نے یہ ڈالی کس لیے تھی. اہل کتاب تو اس دور میں بھی موجود تھے, اس دور کے آپ ان کو وہابی دیوبندی کہہ لیں, انہی کے اندر مشرکین تھے نا, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, مجاور تھے, گدی نشین تھے, 4 کونے 4 جہتیں سنبھال کے بیٹھے تھے, صفائیاں کرتے تھے,
اور اللہ کا گھر کیسے بناتے تھے؟ حرام کا پیسہ نہیں لگانا، حلال کی کمائی لاؤ کہ بیت اللہ بن سکے، اور اندر کام حرام والے 360 سجا کے بیٹھے تھے، اور جگہ جگہ پہ مختلف بلیاں بنی ہوئی تھی۔ اگر کسی کوئی نائلہ کو مانتا ہے نا تو وہ وہاں آ کے بلی دے، جانور لائے استان پہ چڑھا دے، کوئی لات کو مانتا ہے تو اس کی الگ جگہ بنے، اپنے اپنے اڈے بنا رکھے تھے، آشیانے آستانے۔ اللہ کہتے ہیں جانور کو غیر اللہ کے نام کرو تو بھی خنزیر کی طرح حرام۔ خنزیر پہ تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا ہوں، کھا لیں گے؟ نہیں، وہ جناب بھائی نیم حرام ہے۔ اللہ نے یہاں بھی اسی آیت میں، آیت نہیں بدلی، روایت نہیں بدلی، جگہ نہیں بدلی، صورت نہیں بدلی، کتاب نہیں بدلی، حوالہ نہیں بدلا، خالق نہیں بدلا، گفتگو کرنے والا بھی وہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ آپ نے اور میں نے آستانوں پہ جا کر کے کتنی عزتیں ذبح کی ہیں، اس پہ بھی ذرا نظر کیجئے گا۔ نہیں یقین آتا نیٹ کھولیے گا۔ میں مثال بارہا کیوں دیتا ہوں، شوہر اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے گئے، درباروں مزاروں پہ میں نے کیا دیکھا، آپ نے کیا دیکھا، 9 راتیں رہے، بیٹا نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، میں تے منڈا ہی لیساں، اور پھر وہاں سے ان کے ساتھ کیا بنا؟ تیری نظر بند ہے، آنکھ اگر بند ہے تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ رب نے تو سمجھا دیا تھا، مگر عزت کو ذبح کروا کے آئے۔ ایک مرد کا ڈی این اے نکلا، 300 بچوں کا باپ ایک تھا۔ پھر میڈیا رویا، چلایا، مگر ہم جتنے مرضی ہمارے خون بہہ جائے نا، ہم زیادہ سے زیادہ اس کی لمٹ رکھتے ہیں 2 دن، جوشیلے رہتے ہیں، پوسٹیں کرتے ہیں، تیسرے دن تھوڑا وہ والا سلسلہ نہیں رہتا، جو بات ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہوتی ہے تھوڑی نیچے آتی ہے، ہفتے مہینے میں ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، کتنے قتل کتنے خون ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں 11ویں نمبر پہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ جوئے، یہ تیر پانسے ہے۔ یہاں بیچ میں بات تو کھانے کی چل رہی ہے، یہ قسمت کے تیر، یہ تیر پانسے بیسیکلی جوا ہے۔ آسان طریقے سے لاٹری نکل آئی، یہ کر لیا، بانڈ پکڑ لیا، نمبر لگا لیا، قسمت پرچی لگا لی، 3 چیزیں، یہ یا یہ اوکے ہے، یہ دوبارہ ہے، یہ کراس ہے، اس پہ لگے رہے سارا دن، یہ وہ کرتے رہے۔ فرمایا اس طریقے سے بھی حرام ہے۔ میں انسانیت نے انسانیت کے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا جوا کھیلا ہے، ہر بندہ کھیل رہا ہے اور اپنے طریقے سے کھیل رہا ہے۔ اگر صرف دینی حوالے سے جوا رکھ دوں نا کہ دینداروں نے دینداروں کے ساتھ کیا کیا ہے، دنیا داروں کو بھول جائیں گے آپ اور میں۔ اس چیز کو سمجھنے کے بعد 12ویں نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں، 12ویں نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر تمہارے دین کے اصولوں سے بالکل مایوس ہو گیا ہے، وہ اسے تو نہیں بدل سکے گا، تمہیں بدلے گا۔ مایوس ہے قرآن سے، جلا جلا کے دیکھا، کاٹ کاٹ کے دیکھا، چیر چیر کے دیکھا، بھگو بھگو کے دیکھا، گندی نالیوں میں پھینکا، گٹروں میں پھینکا، اس پہ حفوات کہیں، جو دنیا کی لغو باتیں تھی کتاب اللہ کے خلاف بولی گئیں، مگر اللہ کہتے ہیں میں نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا، جو باتیں محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھیں وہ آج بھی ویسے ہی ہیں۔ اپنوں نے بھی اس پہ بہت کچھ کیچڑ اچھالا، انکار کیے، اس کے اوپر بہتان لگے، الزام لگے، تحریف کی باتیں ہوئیں، لیکن الحمدللہ جو آیت جس طرح مصلی نبوی پہ پہلے دن قرآن کے اترتے ہوئے پڑھی جا رہی تھی، جو لکھی جا رہی تھی، جو جمع کی جا رہی تھی، نسل در نسل آج بھی اسی مصلی نبوت پہ وہی کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں سے آپ نے ایک نظم کی شکل میں کسی بیچارے کی اندر کی اس نے ہوا نکالی کہ اللہ مدینہ خالی کرا دے، مکہ خالی کرا دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکے پہ مشرک رہے ہیں، قبضہ رہا ہے۔ مسجد نبوی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد نبوی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی،
بڑے لوگ دنیا کے اندر چیخ رہے ہیں یہ وہابیوں کو مل گیا ہے. سر جی وہابی کون ہوتے ہیں؟ اس مسلح پہ قبضہ کرنے والے. ایک بات یاد رکھیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, ٹل لگا لی تھی سارے موجود لوگوں نے اس وقت, حضور بندہ بدل دیں, حضور بندہ بدل دیں, یہ اس مسلح کے لائق نہیں ہے, یہ نرم دل ہے, اس کو نہیں. میرے رب نے پیغمبر کو زندہ رکھ کے زندگی دے کے سانسیں چلاتے ہوئے 17 نمازوں میں مسجد کے اندر جانے کی ہمت نہیں دی, اور جب بھی ہوش آئی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو میں زندہ ہوں. میں اگر اس مسلح پہ نہیں جا سکتا تو اس مسلح کا حقدار خود ابو بکر ہے. بڑے لوگوں نے کہا قلم دوات قلم دوات, کہا جو مرضی کرو, حقدار ابو بکر ہے, حقدار ابو بکر ہے, میرا مسلح ابو بکر کا ہے. اللہ نے پھر اتنی ہمت دی کہ حضور ہوش میں آ گئے. جناب علی المرتضی اور جناب فضل ابن عباس کل کو بنی امیہ کے خلاف جو بولے گا وہ بھی سن لے, اور جو جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں بولے گا وہ بھی سن لے. وہ حجرہ رہا مسجد نبوی میں, بالکل جہاں میں کھڑا ہوں, اگر اس طرح منہ کر کے تو رائٹ سائڈ پہ میرے پیغمبر کا حجرہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے. وہاں سے حضرت علی اپنے رائٹ کندھے کے اوپر سید الرسل کو لے کے چل رہے ہیں, دوسرے کندھے پہ جناب فضل ابن عباس نے میرے محبوب کو, بڑی ہستیاں ہیں دو, چل کے آئے مسلح پہ. آپ کہہ سکتے تھے ابو بکر اصلی وارث جانشین آ گیا ہے, علی کا پہلا نمبر ہے, آپ پیچھے ہو جائیں. حضرت ابو بکر ادب میں خود ہٹنے لگے, اشارہ کیا نہیں یہیں کھڑے رہو. ان دونوں کو کہا واپس چلے جاؤ. اب بھی اگر نبی پر یقین نہیں, نبوت پر یقین نہیں, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, میری رب کی تقسیم, میرے رب کے فیصلے, اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے علی نے بھی مان لیا, فضل ابن عباس نے بھی مان لیا رضی اللہ تعالیٰ, ابو بکر نے بھی مان لیا, مومنوں نے بھی مان لیا, رسول اللہ نے بھی مان لیا, اللہ نے بھی مان لیا. یہ مسلح اسی کا ہے جس کو نبی دیں. کافر مایوس ہو گئے ہیں. سر جی مایوسیاں چھڈو, مان لو. ایک پرنسپل اپنی سیٹ نہیں دیتا کسی کو, ایک شیخ الحدیث اپنی مسند پہ کسی نااہل کو نہیں آنے دیتا. اگر یہ لوگ نااہل ہوتے تو نبی کا مسلح میرا رب کبھی بھی ایسے لوگوں کو نہ دیتا. دل کا بغض ختم کر دو, کینے ختم کر دو, کفر نکالو, نفاق ختم کرو. اور اللہ کا گھر, میں تو کہتا ہوں آپ اپنا گھر کرائے کے اوپر, کیا ماٹھا سا 2.5 مرلے کا گھر ہوتا ہے اور گرا ہوا, وہ بھی سوچ سمجھ کے دیتے ہیں کہ جڑا نا جی کرایہ دار پیڑا نہ ٹکر جائے. اللہ نے اپنا گھر ایسے ہی دے دیا ہے, بلا وجہ دے دیا ہے. جلن ختم کرو, کینہ نکالو. اور مشورہ دیتا ہوں کہ پڑھا کرو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. یہ جو تمہاری کمر توڑ رکھی ہے نا ان امیدوں نے, وابستگیوں نے, قرآن کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, تمہارے دین اور ہمارے فیصلوں سے کافر مایوس ہو گئے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی, ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرا کرو. کافر بہت کچھ کر رہا ہے, مایوس ہو کے کر رہا ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی. جیسے بلی جو ہوتی ہے نا, کھسیانی بلی, کھمبا نوچے, وہ آنکھیں نکال لیتی ہے. اسے جب راستہ نہیں نہ ملتا, کہاں جاؤں, کفر کو راستہ ہی نہیں مل رہا کہ کریں کیا, زندگیاں لگا دی ہیں. آپ جب سے دنیا بنی ہے کفر کا بجٹ چیک کیجئے گا, ایک جملہ نہیں روک سکے. اللہ اکبر. ڈیلی فیجی کے جزیرے سے یورپ کے کناروں تلک, محلے کا سب سے کمزور بابا جنہوں گھر والے کروں کڈ چھڑ دینے کہ جا ہن تو بانگاں دیا کر, تیری موت دا ویلا ہے. یقین کیجئے سب سے کمزور, جس کی بیٹوں پہ نہیں چلتی, بچوں پہ نہیں چلتی, بچیوں پہ نہیں چلتی, بہوں پہ نہیں چلتی, محلے میں گلی میں نہیں چلتی, او دا کوئی منڈا بھی, بچہ کوئی چھوٹا محلے دا بھی گل نہیں سندا, وہ بھی آن کے سپیکر کھول کے کہندا سنو اے کافرو, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بار نہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بار سنو. اوے اگر جہتیں 6 ہیں, مشرق مغرب شمال جنوب, آگے پیچھے دائیں بائیں,
اوپر نیچے والے بھی سن لو، 6 جیتے 6 بار، آخر میں بھی اذان میں اللہ اکبر۔ مایوس ہو گیا ہے کافر کہ میں ان کی اذان میں کبریائی کا عقیدہ نہیں روک سکا، باقی کیا کروں گا؟ باقی کسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ اس کی کوششیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے ان سے مت ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ اب اللہ پھر کہتے ہیں اسلام ایک کامل مکمل نظام ہے۔ 14ویں چیز، الیوم اکملت لکم دینکم۔ پھر اللہ نے کہا ہے، یہ آیت آپ نے علماء سے سنی ہوگی، اکثر پڑھ دیتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نے پورے اس سے پہلے 13 پیکج دیے ہیں، حرمت کے، لوگوں کی مایوسیوں کے، اسلام کی حقانیت کے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ایسے نہیں پیغمبر نے صفا پہ چڑھتے ہوئے کہا تھا الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ، اللہ تیرے اکیلے کا شکر ہے، انہوں نے تو مجھے سب نے 12 قبیلوں نے 12 تلواریں زہر میں بھگو کے مجھے مارنے کے ارادے کیے تھے، بچایا تو نے۔ میرے بستر پہ لیٹنے والے میرے علی کو بھی بچایا تو نے، میرے ساتھ خطرہ مول لے کر کے چلنے والے صدیق کو بھی بچایا تو نے، اس اسلام کو بچایا تو نے۔ یہ بدر میں لڑے بچایا تو نے، یہ احد میں لڑے، یہ خندق میں لڑے، یہ خیبر میں لڑے، انہوں نے غزوات میں 27 جگہ مجھے مارنے کی کوشش کی، بچایا تو نے، تیرا شکر ہے۔ ان ساری جماعتوں کی آج گردنیں اور سر نیچے ہیں، اور میں اعلانیہ یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تیرا اعلان سنا رہا ہوں، واتممت علیکم نعمتی۔ 15ویں چیز اسلام نعمت ہے، نعمت مکمل ہے۔ اور 16ویں چیز وردیت لکم الاسلام دینا، لوگوں میں تمہارے لیے اگر کسی دین سے راضی ہوں تو اس سے۔ سر جی ابا اگر کسی رشتے تے راضی نہ ہوئے، منڈا بیاہ کر بھی لوے تو ساری زندگی پیو دلوں گل نہیں کٹ دا، ماں نہیں کٹ دی، سکے بھائی نہیں کٹ دے، سر جی عورت نہیں جے کٹ دی، مرد نہیں کٹ دا، چھوٹے چھوٹے بچے دلوں گل نہیں کٹ دے۔ اللہ کہتے ہیں میں کیسے نکال دوں، یہ تو پیکج ہی میرا ہے، میں راضی ہوں تو اسلام پہ، میں باقی کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں۔ آپ چلے جائیں الگ بات ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں یہ ہے میرا دین، یہ ہے میرا اصول، یہ ہے میرا قاعدہ۔ نارمل لائف ہے تو شریعت کے شکنجے ٹائٹ ہیں، اگر حالات مضطر ہو گئے ہیں، اضطراب میں ہو، کیفیت ایمرجنسی کی ہے، فمن اضطر، اضطراری کیفیت۔ 18ویں چیز فی مخمصہ، ایسی بھوک ہے جو تمہیں موت کی طرف لے رہی کہ جا رہی۔ نیٹ پہ پڑھی ایک کہانی پڑھی ہے کہ ایک پٹھان کی ہے، 18 دن صحرا میں زندگی اور موت سے لڑتا رہا ہے، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، اور 10 منٹ کے بعد بندے کی قبر بن جاتی ہے۔ ہوائیں اتنے تیزی کے ساتھ ریت کے رخ بدلتی ہیں، کوئی چیز رکاوٹ بنے سے ٹیلوں کے رخ بدلتے ہیں، جو صحرا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ پھر دھوپ ہے، درخت کوئی نہیں، چھاؤں نہیں، ڈی ہائیڈریشن کی آخری انتہائیں، لیکن اس نے اپنی حرکات و سکنات کے ساتھ اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل میں جوڑے رکھا، اللہ سے امید نہیں توڑی، میرے رب نے اس کو نکالا وہاں سے۔ خیر، اللہ کہتے ہیں کہ بھوک شدید ہے، موت قریب ہے، جان بوجھ کے مزے اور لذت کے لیے نہیں کھانا، غیر متجانف لإثم، کہ چل یار ایک دفعہ ٹرائی تے کریے، ویکھ لینے ہیں، لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں۔ اگر پھر اس مردار میں سے کوئی چیز کو منہ مارنا پڑ گیا ہے تو اصول یہ ہے کہ حرام کا اتنا حصہ لیا جائے گا، اور منع کردہ چیز کو صرف الضرورت تقدر بقدرہا، جس سے آپ کا ضرر اور نقصان ختم ہو جائے، آپ وہاں سے موو کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں، یا اس وقت تک کہ جب تک رب آپ کے لیے مدد نہ اتار دے۔ میں سیلاب میں ہوں، چاروں طرف پانی ہے، مجھے کچھ نہیں مل رہا، میرے پاس اسی درخت پہ سانپ بھی ہے، اس کا وار چل گیا، مجھے لے گیا، میرا چل گیا، میں اس کو پکڑ کے، مجھے کسی طرف سے کوئی تعاون نہیں آ رہا، کوئی مدد نہیں، کوئی پہنچنے والا نہیں، کیا اس حرام جانور کو کاٹ کے میں کوئی تھوڑا بہت کچا گوشت کھا کے اپنی پروٹین بحال کر سکتا ہوں؟ جی کہا ایسی اگر کیفیت ہے تو تمہارے لیے، کیوں؟ میں تمہارا دشمن نہیں، مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے، تاکہ زندگی بچے، پھر زندگی اصولوں پہ چل سکے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تمہارا رب معاف بھی کرے گا، مہربان بھی ہے۔ 20 باتوں کے بعد یہ تو تھی حرام کردہ چیزیں، اب آؤ تمہیں کچھ کرنے کے لیے بھی ایک پیکج دے دیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ نیکی کسی خاص جہت کو اختیار کرنے کا نام نہیں، کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے اور جو مرضی کرتے پھرو۔ مسلمانہ دا نا منہ طرف قبلہ شریف دے تے من مرضی شریف ال،
سر پہ ٹوپی، عمل میں حج، اور ماشاءاللہ سینے میں قرآن. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تسیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو، اوے فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو. کچھ سانوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو. اللہ کہتے ہیں یہ کسی جہت منہ طرف قبلہ شریف کی بات نہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کوئی مشرق کو قبلہ بنا لے، کوئی مغرب کو قبلہ بنا لے، کوئی شمال میں قطبی تارے کو بڑا بنا لے، کوئی جنوب میں اپنا جو ہے وہ اچھا ڈھونڈ لے. اللہ کہتے نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ. پیکج لینا ہے تو یہ لگاؤ، من آمن باللہ، اللہ پر پختہ یقین، والیوم الآخر، یہ بھی ذہن میں رکھو مرنا ہے، والملائکہ، فرشتے نگران موجود ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں. چوتھی چیز والکتاب، تمہارا نصاب حیات یہ کتاب ہے، پڑھتے رہا کرو. سر جی دعوت دیتا رہتا ہوں، اللہ جن کے نصیبے میں رکھتا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے، آپ سے قرآن نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ایک دن میں سارا پڑھو. ایک صحابی نے کوشش کی تھی کہ حضور مجھے اجازت دیں، مہینے سے کم ہوتے ہوئے 7 دن، 7 سے 3 دن، 3 سے کم پوچھا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، اس سے نہیں. پھر جب بزرگ ہو گئے تو کہتے تھے یار میں یہ اجازتیں نہ ہی لیتا تو اچھا تھا، اب نہیں پڑھا جاتا. تو آپ ایک آیت پڑھ لیں، ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ لیں، اس میں کوئی امر پڑھ لیں، اس میں کوئی نہیں پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کے مطابق ڈن کر لیں کہ میرا آج یہ ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، ماٹو ہے، یہ میرا گول ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کام حکم ملا ہے میں نے کرنا ہے. صبح سے نیت کر کے نکلے، شام تک ہو گیا ٹھیک، نہیں تو گھر لوٹ آؤ گے، نیت کا اجر تو ہے. مجھے اللہ نے اس بات سے منع کیا، میں نے اس سے رکنا ہے. کوشش کرو بچو، لیکن زبردستی اس میں کہیں دھکیل دیے گئے. میں کسی کو دھکا نہیں دینا چاہتا تھا. میں حج میں ہوں، میں طواف میں ہوں، میں عمرے میں ہوں، مجھے کسی نے زبردستی دھکا دیا اور میں آگے لگ گیا تو میرا ارادہ نہیں تھا. اللہ مجھے اس دھکے پہ نہیں پکڑے گا، مجھے اس سے نہیں پکڑو گی. تو ٹھیک ہے، تھوڑا اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. فرشتے لکھ رہے ہیں، نصاب جاری ہے. والنبیین، نبیوں سے وفا نبھاؤ. میں ساری زندگی رشتہ داروں سے وفا نبھاتے گزار دی، اور آخر میں ایک جملہ ملا، الاقارب کالاقارب، کہ میرے اپنے نہیں تھے وہ بچھو نکلے. ہر موقع پہ ڈنگ مارا. جس نے ساری زندگی راتوں کی تنہائی میں رو رو کے دعائیں کی تھی، اس نبی سے وفا کیا کی؟ اس سے بے وفائیاں کر کے اپنوں سے وفائیں کرتے رہے، یاریاں نبھاتے رہے، اور اینڈ پہ جب بے وفائی ملی تو پھر روئے، یار ہی نے لوٹ لیا گھر یار کا. تو جس نے تیرے گھر کو بچانے کے لیے اصول قاعدے ضابطے دیے تھے، اس سے بے وفائیاں کتنی کی ہیں اس پیغمبر کے ساتھ. اللہ چھٹی چیز کہتے ہیں کہ مالی احوال معیشت کو ہینڈل کرتے ہوئے کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی محبت سے، فرض نہیں ہے، محبت سے دیجئے. ذوی القربا، قریبیوں کو، یتامہ یتیموں کو، مساکین کو، اور راہیوں کو، سائلین کو، مانگنے والوں کو، وفر رکاب، اور جو قیدی ہوں. 12 پیکج یہاں اللہ نے یہ دیے ہیں نیکی کے. اور پھر اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صرف دنیا داری میں نہ لگے رہنا، میرے لیے بھی گھنٹہ نکال کے 24 گھنٹوں میں نماز کے لیے آ جانا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، قیام میں، رکوع میں، خشوع و خضوع میں، سجود میں اور تشہد میں. یہ میرے ساتھ بھی تھوڑی الیک سلیک رکھنا. اور فرض مالی واجبات 14واں، وَآتَ الزَّکَاۃ، 2.5% اپنے مال میں سے دیگر جو نصاب ہے زکوٰۃ کا وہ بھی دینا. 15واں، وَالْمَوْفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرنا، ٹینشن میں کوئی ارادہ نہ کرنا. ہم وہ لوگ ہیں جو خوشی میں بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں، ہو جائے گا پاجی بس بھول جاؤ، اور جب ٹینشن آتی ہے میں مار لینا اپنے آپ، میں نے خودکشی کر لینی ہے. یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اللہ سے کیے وعدے بھی نبھاؤ، بندوں سے بھی. اور 16واں پیکج، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ. سنو، اوکھ سوکھ بندیاں تے ہوندی رہندی. مرد فیس کرتے ہیں، عورتیں فیس کرتی ہیں، بچے فیس کر جاتے ہیں. صرف صبر سے کام لینا، حوصلہ رکھنا. 17ویں چیز، وَالضَّرَّاءِ، بیماری آ جائے تو صدا نہیں ہے. بندہ بیمار ہو جائے نا، لگتا ہوں میں نہیں بچنا. آج مجھے اتنے دوستوں نے، یقین کیجئے، کالیں، میسیجز جمعے سے پہلے ادھر آتے ہوئے ملے کہ ماں جی بیمار ہیں، بھائی بیمار ہیں، ابا جی بیمار ہیں، بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، میں بیمار ہوں. میں اتنے نام نہیں لے سکتا، میں سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے یہی دعا کرتا ہوں، مالک جس بندے نے دعا ادا کیا انہوں میں، جنہیں نہیں کیا مالک انہوں نے بیماریاں تو شفا عطا کر. اذھب الباس رب الناس،
وشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقما. مومن کے لیے یہ بیماری بھی محبوب نے کہا اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب ہوتی ہے، حوصلہ کر جائے. اور اگر جنگ لگ جائے، پہلے جنگ کی تمنا نہیں کرنی، جنگ لگ جائے پھر بٹنا نہیں، پھر ڈٹ جانا ہے، میدان میں کھڑے رہنا ہے، مردانہ وار رہنا ہے، اپنوں کو کمزور نہیں کرنا. وَحِينَ الْبَاسِ. اب اللہ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ سچے پکے ٹھکے ماننے والے مومن ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، انہی کو جہنم کی آگ عذاب سے بچایا جائے اور انہی کو جنت بھیجا جائے گا. اور جو ان کے مخالف آئیں گے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جو اللہ پہ جھوٹ بولے اور اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے اور پھر وہ ظالموں کے ساتھ مل کے ادھر ادھر کے پیکج لگاتا پھرے. بھائیو، آج کی دعوت اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی ایک ہے. اسلام کو قبول کیجئے، سب سے خوبصورت اور حسین پیکج حیات کا. اور اگر کر لیا ہے تو پھر من مرضی کی دو چار چیزیں لے کر کے نہیں رہیے. میں دو چار حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے. بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، جو دوست احباب شروع سے ساتھ ہیں انہوں نے سب سنا. جو لیٹ آئے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مکمل پیکج، جامع پیکج اور زندگی گزارنے کا سب سے حسین ترین، اچھے اور برے کے امتیاز کا پیکج، حلال اور حرام دونوں کے ساتھ 20 چیزیں 2 آیتوں میں عطا کر دیں. ان کا ہم نے آج تفصیلی مطالعہ کیا. صرف جانور ہی حرام نہیں، انسان جانور بنے، درندہ بنے، لوگوں کا خون پیے، مردار کھائے، صرف مردار جانور حرام نہیں. میری جیب کا پیسہ آپ کے لیے اور آپ کی جیب کا پیسہ میرے لیے ناجائز طریقے سے اگر ہتھیایا جا رہا ہے تو مردار سے بدتر ہے. حقوق اور فرائض اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ مد نظر رکھے جائیں. زندگی بڑی آسان ہے، خوبصورت ہے. سچائی پہ مبنی ہو تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیتے ہیں اور یہی اصل کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اور اس پیکج کو پورا لینے کی دعوت ہے کہ معمولی سی چیزیں لے کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں پیکج لگایا ہو تو اگر اس کے کچھ منٹس کچھ جو ہے ہمارے پاس چیزیں باقی ہوں تو ہم جلدی سے اگلا پیکج لگاتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ضائع نہیں ہو جائیں. تو نماز کے بعد نماز، روزے کے بعد روزہ، خیر کے بعد خیر، حق کے بعد حق، دین کے بعد دین، اصلاح کے بعد اصلاح اور دعوت کے ساتھ دعوت، یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہے تو خیر ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کے اوپر زندگی میں بھی اور زندگی میں ماں بعد جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اوپر ثابت قدم رکھے، اسی پہ ہماری زندگی گزرے، اسی پہ موت آئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.